ایک دفعہ یہاں اسلام آباد سے مجھے کسی لڑکے نے فون پر کہا کہ جناب میرے ساتھ ایک پروفیسر صاحب ہیں، وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا، دے دو فون۔ اب اس پروفیسر صاحب نے فون پکڑا تو فون کرتے ہوئے کہتا ہے جناب میں پروفیسر ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مگر ساتھ میں کہتا ہے مگر میں ایتھیسٹ ہوں۔ باوجود پروفیسر بیچود ایتھیسٹ۔ ایتھیسٹ مطلب کو جو نہ اللہ کو مانے، نہ نبی کو مانے، نہ دین کو مانے، اس کو کہتے ہیں ایتھیسٹ۔ وہ بڑے فخر کے ساتھ کہتا تھا میں ایتھیسٹ ہوں۔ تو میں نے سوچا اب ایتھیسٹ کو کیا بات کرنی ہے، اور وہ بھی فون پر کتنی بات اس سے ہو جائے گی۔ میں کچھ کرے میں تو بس بوا سے یار میں نے کہا ان سے آپ کی بات میں بعد میں سنوں گا، پہلے میری بات سنو، آپ تمہارے سوالات میں بعد میں سنوں گا، پہلے میری بات سنو تم۔ نمبر 1، دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے، زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے، زندہ رہنے کے لیے غذا چاہیے، زندہ رہنے کے لیے لکڑیاں چاہیے، زندہ رہنے کے لیے جتنی ضروریات ہیں وہ ساری ضروریات اس زمین سے پوری ہوتی ہیں۔ زمین سے اناج، زمین سے سبزیاں، زمین سے پھل، زمین سے گھاس جانور کھاتے ہیں، زمین سے لوہا نکلتا ہے، زمین سے نمک نکلتا ہے، زمین سے کھانڈ نکلتا ہے۔ کھانڈ جو سی کھانڈ یہ زمین میں سے نہیں آ رہا۔ زمین سے ہی معدنیات نکلتی ہیں، زمین سے لکڑیاں نکلتی ہیں، یہ ساری چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد میں نے کہا دنیا کے تم تمام ایتھیسٹ جمع ہو کر کے، ٹھیک، صرف مٹی کا ذرہ تیار کر دو، جس مٹی سے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں، اس کے بعد آپ سے بات کریں گے۔ اور اگر تم تیار نہ کر سکے، اور کر بھی نہیں سکتے کبھی بھی، کیونکہ مٹیریل کہاں سے لاؤ گے؟ مٹیریل تو اللہ نے رکھا ہے، تو مٹیریل کہاں سے لاؤ گے؟ تم کر نہیں سکتے کبھی۔ چونکہ کر نہیں سکتے، اس لیے پہلی بات اللہ کی زمین سے دفع ہو جاؤ۔ جس اللہ کو تم مانتے نہیں، اس اللہ کی زمین پہ بیٹھے کیوں؟ اور آج کے بعد اللہ کی پیدا کی ہوئی کوئی چیز مت کھانا، جس اللہ کے تم قائل نہیں ہو اس کی بنائی ہوئی چیزیں کھاتے کیوں ہو؟ اور تمہارا جسم جو ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ جسم اللہ کو واپس کر دو، اور واپس کرنے کے بعد پھر اپنا جسم تیار کرو۔ یم تصور قائم کر پت کر بچ سے کہا تھا کیا چپ اس کے بعد مجھ سے بات کرنا، تمہیں کیا بات کرنی ہوگی، پتہ ہے تمہیں وجود ہی رہے تو۔ اس کے بعد اس نے دام گو، اس کائنات کا مالک اور خالق ایک اللہ ہے، اسی نے ساری کائنات بنائی، اسی نے اس کائنات کے ایک ایک چیز کو پیدا کیا۔ وہی ہے جو چونٹی کا بھی مالک ہے، وہی ہے جو ہاتھی کو پیدا کرنے والا ہے، وہی ہے جو کچھ پرندوں کو اڑنا سکھاتا ہے، وہی ہے کہ جو ہاتھی کو چلنا سکھاتا ہے، وہی اللہ ہے کہ جو بکری کا بچہ پیدا ہوا 15 منٹ کے بعد وہ دوڑنے لگتا ہے، وہی اللہ ہے جو ماں کے انسان کے بچہ پیدا ہوتا ہے سال بھر تک تو وہ کھڑا بھی نہیں ہوتا ہے، وہی اللہ ہے جو انڈے کے اندر چوزا پیدا کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو فضا کے اندر پرندوں کو اڑا دیتا ہے۔ اولا میرا